السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کورس کے چوتھے سبق میں آپ کو ویلکم ہے۔ امید ہے کہ پچھلے تمام اسباق کی پریکٹس بہت اچھے سے آپ نے کر لی ہوگی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورہ اخلاص کو تجوید اور ترجمہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ اگر آپ اس کورس سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں اور یہی کورس ہمارے لیے ذریعہ نجات کا موجب بن جائے۔ سب سے پہلے ہم سورہ اخلاص کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد، ان کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل، کاف اور قاف ان دونوں کا فرق ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس فرق کو نہیں کریں گے تو آپ کا لفظ جو ہے وہ بہت غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب بہت غلط ہو جائے گا۔ جیسا کہ قل اس کا مطلب ہے کہہ دو، لیکن اگر آپ اس کو سمپل کاف کے ساتھ پڑھیں گے کل تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھا لو، نعوذ باللہ۔ تو حروف کے مخارج بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے آئے گا، ایگزیکٹ اس کی جگہ سے آپ نکالیں گے تو ہی لفظوں کے مطلب جو ہیں وہ صحیح ادا ہوں گے۔ قل هو اللہ، ہو نہیں کہنا اور واللہ نہیں کرنا۔ لفظ اللہ کو بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی پیچھے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو آپ نے ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ہاں کو، جس کی دو آنکھیں ہیں، کبھی کبھی ایک آنکھ کے ساتھ بھی آتا ہے، اس کو آپ نے حلق کے نیچے والے حصے سے لے کر آنا ہے۔ هو اللہ، قل هو اللہ احد، ہا حلق کے درمیان سے اور دال پر کلکلا کریں گے۔ کلکلا کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے دال کے مخرج میں تھوڑی سی جنبش یعنی حرکت پیدا کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا آواز لوٹتی ہوئی ہے، یعنی آپ کو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، صاد کو موٹا کریں گے اور دال پر کلکلا کریں گے۔ اللہ الصمد، لم یلد، لم یلد، لے نہیں کرنا ادھر، ٹھیک ہے؟ یلد، ولم یولد۔ یہاں کیا غلطی ہوتی ہے؟ ولم یو ایسے کر لیں، ولم پر بالکل بھی غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں اظہار شفوی کا رول ہے، ولم یولد۔ آپ صرف اتنی سی بات ابھی سمجھیں کہ آپ نے یہاں غنہ نہیں کرنا، صرف جو دال ہے اس پر آپ نے کلکلا کرنا ہے اور کوئی بھی رول نہیں ہے ادھر۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہاں بھی لم پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ یکن لہ، یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، کاف کو لام کے ساتھ دبا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کفواً احد، ون نہیں کرنا، اظہار کا رول ہے، یہاں آپ نے ظاہر کر کے کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ کفواً احد، کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ کوفو پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرنا، کو کہنا ہے، کو۔ کفواً احد۔ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز۔
لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کا، کفواً ہمسر یا کہہ لیں ہم پلہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں برابری کا، احد کوئی، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو تھی سورہ اخلاص کی کریکشن اور ٹرانسلیشن۔ اب آپ نے بہت اچھے سے اس کو ہر نماز میں پریکٹس کرنا ہے، اسباق کو اکٹھا نہ کیا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم ایک ہی دن میں سیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے جیسے جیسے آپ کو سبق مل رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے ساتھ ہی ساتھ اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ فرائیڈے نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔